سیرت حلیبیہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماؤں کی تعداد 6 لکھی گئی ہے، جن میں 3 شادی شدہ اور 3 غیر شادی شدہ تھیں، جن کا ذکر آج کی ویڈیو میں کیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، حقیقی ماں کے علاوہ اگر کوئی عورت کسی بچے کی پرورش اور دودھ پلائے تو وہ ایک اضافی ماں کا درجہ حاصل کر لیتی ہے، جسے ام رضا، رضائی ماں یا دودھ پلانے والی ماں کہتے ہیں۔ اس عورت کے شوہر کو بچے کا باپ کا درجہ دیا جاتا ہے، جبکہ اس کے بچوں کو بھی اس بچے کے حقیقی بہن بھائیوں کی طرح سمجھا جاتا ہے، اور اس کی ان میں سے کسی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایک عورت جس نے کسی بچے کے 2 برس کے ہونے سے پہلے اسے کم از کم 5 بار دودھ پلایا ہو، اسلامی قانون کے دیے ہوئے خصوصی حقوق کے تحت وہ اپنے دودھ کے رشتے سے اس بچے کی ماں بن جاتی ہے۔ دودھ پینے والا بچہ رضائی ماں کے دوسرے بچوں کو مکمل طور پر بہن یا بھائی سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ ایسا لڑکا اپنی رضائی بہن اور ایسی لڑکی اپنے رضائی بھائی کی محرم ہوتی ہے۔ کوئی دوسرا مذہب کسی دودھ پلانے والی ماں کو ایسا رتبہ نہیں دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائیوں کی تعداد 5 جبکہ رضائی بہنوں کی تعداد 2 تھی۔ ناظرین گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے دن تک اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ 7 روز تک والدہ ماجدہ نے دودھ پلایا۔ دوسری روایت کے مطابق 4 روز تک آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ سیرت حلیبیہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے 9 دنوں تک دودھ پلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والدہ کے بعد جس عورت نے سب سے پہلے دودھ پلایا وہ حضرت ثوبیہ تھی، یعنی حضرت ثوبیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی رضائی ماں تھی۔ اس کو امام بخاری نے 5101 میں روایت کیا ہے کہ والدہ ماجدہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے چچا ابو لہب کی باندی حضرت ثوبیہ نے دودھ پلایا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا اس وقت وہ آزاد ہو چکی تھی، کیونکہ ابو لہب کو بھتیجے کی ولادت کی خبر حضرت ثوبیہ نے دی۔ جس وقت دی تھی اسی وقت ابو لہب نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ اس کا صلہ ابو لہب کو بھی ملا کہ اسے جہنم کی دھکتی ہوئی آگ میں تھوڑا سا پانی نصیب ہو گیا۔ روایت میں ہے کہ جب ابو لہب مر گیا تو کسی گھر والے نے اس کو خواب میں برے حال میں دیکھا تو پوچھا تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ اس نے جواب دیا کہ جب سے تم سے جدا ہوا ہوں سخت عذاب میں مبتلا ہوں، البتہ ثوبیہ کی آزاد کرنے کی وجہ سے تھوڑا سا پانی مل جاتا ہے۔ حضرت ثوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد، اپنے بیٹے مسحور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور عبداللہ بن عبید الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا۔ اسی طرح حضرت ثوبیہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ 3 رضائی بھائی تھے۔ اسلام کے قبول کرنے کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ اس سلسلے میں سیرت نگاروں و مفسرین میں اختلاف ہے۔ ابو نعیم اصفہانی نے حیات الاولیاء میں لکھا ہے کہ میرے علم کے مطابق مقدمین میں سے کسی نے ان کے اسلام کا ذکر نہیں کیا ہے۔ علامہ قرطبی نے بھی لکھا ہے کہ انہوں نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا، جبکہ ابن سید الناس کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، البتہ عام مہاجرین کے ساتھ انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ اور علامہ علاء الدین مغلاطی نے مستقل ایک رسالہ لکھ کر ان کے اسلام کو ثابت کیا ہے، جس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابن حبان نے ایک حدیث کو صحیح قرار دیا ہے جس سے ان کا مسلمان ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور بعض حضرات نے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس نے خاتون نے بھی دودھ پلایا وہ مشرف با اسلام ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرما گئے تو حضرت ثوبیہ مکہ ہی میں رہی۔ نبی کریم مکہ جانے والوں کے ہاتھ خصوصی طور پر حضرت ثوبیہ کے لیے طوائف بھیجا کرتے تھے۔ غزوہ خیبر کے بعد 7 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پہلی رضائی والدہ حضرت ثوبیہ کے انتقال کی خبر ملی تو آپ غمزدہ ہو گئے۔ اس موقع پر خبر پہنچانے والے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حضرت ثوبیہ کے بیٹے اور میرے رضائی بھائی مسروق کا کیا حال ہے؟ آپ کو یہ بتایا گیا کہ مسروق تو حضرت ثوبیہ سے پہلے ہی وفات پا چکا تھا اور اب ان کا کوئی باقی نہیں رہا۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ نئے پیدا ہونے والے بچے کو خالص عربی زبان سیکھنی اور دیہات کی پاک صاف آب و ہوا میں
مخلوق تہذیب سیکھنے کے لیے کسی گاؤں میں بھیج دیا جاتا۔ شرف عرب میں جاری اس دستور کے مطابق بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کو مکہ آ کر تلاش کرتی اور مخصوص اجرت و معاوضہ حاصل کرنے کی غرض سے انہیں لے کر جاتی۔ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تو حسب روایت بنو سعد کی خواتین مکہ آئیں، جن میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھیں۔ تمام خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خستہ حالی اور آپ کی یتیمی کو دیکھ کر انکار کر دیا، تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اللہ سے برکت کی امید لگا کر اس یتیم کو لے لیا، جو در حقیقت یتیم نہیں بلکہ در یتیم تھا۔ اس موت کے مبارک ہونے کا احساس حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر کو اسی وقت ہونا شروع ہو گیا جس وقت انہوں نے ان کو گود میں لیا۔ چنانچہ اگلے دن ہی ان کے شوہر نے اپنے احساسات کا ان الفاظ میں اظہار کیا: اے حلیمہ، خوب جان لو، بے شک تم نے ایک بہت ہی مبارک اور بابرکت بچے کو لیا ہے۔ یوں حضرت حلیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری رضاعی ماں بنی۔ حضرت حلیمہ قبیلہ حوازن کی شاخ بنو سعد سے تعلق رکھتی تھی اور آپ کے شوہر حارث بھی اسی قبیلے کے تھے۔ حضور کے علاوہ حضرت حلیمہ نے اپنے بیٹے عبداللہ، اپنی دو بیٹیوں انیسہ اور حذافہ، جسے شیمہ بھی کہا جاتا ہے، اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب کو بھی دودھ پلایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال تک دودھ پلایا۔ مدت رضاعت مکمل ہونے پر دودھ چھڑا کر حسب معاہدہ آپ کو مکہ لے کر تو آ گئیں، لیکن ان کی تمنا تھی کہ اس مبارک مولود کو کچھ دنوں مزید رکھنے کی سعادت مل جائے۔ ادھر جب مکہ پہنچیں تو معلوم ہوا کہ مکہ میں وبا پھیلی ہوئی ہے، تو ان کی گزارش پر آپ کی والدہ اور دادا نے ان کی گزارش کو قبول کرنا بہتر سمجھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ حضرت حلیمہ کے پاس ہی رہے اور 4 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ہی رہے۔ 4 سال کی عمر میں وہ آپ کو لے کر والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے پاس لے آئیں۔ غزوہ حنین پر ایک دفعہ جرانہ مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک خاتون آئی، جن کے لیے نبی پاک خود کھڑے ہو گئے اور اپنی مبارک چادر زمین پر بچھا کر اپنی جگہ پر بٹھا دیا۔ صحابہ رسول حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں۔ حضرت حلیمہ کی وفات مدینہ میں ہوئی اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ حضور کی تیسری رضاعی ماں حضرت فروہ تھیں۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کو بنی سلیم کی 3 کنواری لڑکیوں نے بھی دودھ پلایا۔ انہوں نے اپنا سینہ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے لگایا، دودھ جاری ہو گیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، اور اتفاق یہ ہے کہ ان تینوں کا نام آتقا تھا۔ بے شک یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 55 کے معجزوں میں سے ایک عظیم معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔